ایک امیر آدمی کے دروازے پہ دستک ہوئی، کوئی فقیر تھا، سائل تھا، مانگنے والا تھا، تو اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی جاؤ سائل کو کچھ دو۔ تو بیوی جب گئی نا تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی، فقیر کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئی۔ شوہر باہر نکلا، بھائی کیا ہوا؟ پانی نے چھیٹا مارا، بیوی سے پوچھا کی بلو؟ تو کہنا بے ہوش ملا۔ تو بیوی کہنے لگی یہ جو فقیر ہے نا یہ کوئی اور نہیں، میرا پہلے والا شوہر تھا، بہت امیر تھا، کروڑ پتی تھا، لیکن اس کے دروازے پہ ایک روز ایک فقیر آیا تھا، دھکا مار کر انہوں نے اسے نکال دیا تھا۔ اسی دن سے اس کے سارے کاروبار ختم ہو گئے، پیسہ ختم ہو گیا، روٹی روزی ختم ہو گئی، اور یہاں تک نوبت آئے گئی کہ گھر میں فاقہ پڑنے لگا، مجھے بھی طلاق دے دیا، میں نے آپ سے شادی کی۔ اس کا شوہر کہنے لگا کہ جانتے ہو جس فقیر کو انہوں نے دھکا مارا تھا وہ کوئی اور نہیں، میں ہی تھا، میں ہی تھا، اللہ نے اسے فقیر بنا دیا، مجھے بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے نوجوانوں، اس لیے مسلمانوں، اللہ جب دولت دے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دولت دیا ہے، میں نے تمہیں مال دیا ہے، میرے راستے میں خرچ کرو، تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے، اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں۔ دمشق کی جامع مسجد میں مولانا احمد رباعی رحمت اللہ علیہ خطاب فرما رہے تھے کہ لوگوں، مسلمانوں سنو، جب کوئی انسان نماز کا ارادہ کرتا ہے تو دو چار شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، جب کوئی مسلمان نماز روزے کی نیت کرتا ہے دو چار شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی جب کوئی مسلمان صدقے کی نیت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیت کرتا ہے، مسجد بنانے کی نیت کرتا ہے، تو 70 شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ کتنا شیطان؟ بولو بھائی کتنا شیطان لگتا ہے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ اس مجمع میں کوئی نوجوان ہے جو 70 شیطان کو ہرا دے، کوئی نوجوان ہے جو 70 شیطان کو ہرا دے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، بولا شیطان کی ایسی کی تیسی۔ کون شیطان جیا؟ وہ اٹھلے اگلی گھر للکی جھولا، آٹا بورا کھول کے آٹا بھرے لالی جھولا میں کہ آج ہم صدقہ کریں گے، 70 شیطان کو ہم ہرائیں گے۔ آج جیرم کو جھولا بھری کے لاگنے کے لیے جلی بیوی ابھی کا گم خراب ہے، بولی کہاں لے جائیں؟ بولے میں صدقہ کر لی۔ بولے کام دھندا تو ترا کچھ نہیں جاؤ، ایک تک کماوے جانے، اوپروں سے رکھ لو آٹا تے صدقہ کرے لے جائے، چپ چاپ ماریں آٹا رکھو، لیا آٹا رکھ لی۔ ابھی پھر مسجد میں ٹھیک لی، ایک آدمی پوچھا کیا ہوا صدقہ کیے؟ بولا کہ ہم تو پوری تیاری کر لیے تھے شیطان کو ہرانے کا، لیکن جیسے ہی ہم نکل رہے تھے بیچ میں شیطان کی اماں آ گئی، بس ہم وہیں ہاری گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جب پہنچے، تشریف جب لے گئے، مغموم بیٹھے ہیں صحابہ، پوچھے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اب غمگین ہے، کوئی بات خیریت تو ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرے صحابیوں، مدینہ آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے، کاش مدینے میں ایک اللہ کا گھر ہوتا، ایک مسجد ہوتی جس مسجد میں ہم سب مل کر اللہ کی عبادت کرتے، نمازیں پڑھتے، قربان جائیے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ حکم دیں ہم لوگ مسجد بنائیں گے۔ ابھی تو صحابہ کرام ہجرت فرما کر مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تھے، مکے میں اپنی زمین چھوڑ کر گئے تھے، سونا چاندی چھوڑ کر گئے تھے، اپنی حویلی چھوڑ کر گئے تھے، جائیداد چھوڑ کر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، سب کا ہاتھ تو خالی تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ہزار درہم اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ جانتے ہیں ایک زمین خالی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابیوں یہ زمین کس کی ہے پتہ کرو، یہ زمین کس کی ہے پتہ کرو۔ تو جب پتہ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے، جس کا باپ نہیں ہے، چچا ہے، چچا کی پرورش میں دونوں بچے پل رہے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا
ان دونوں بچوں کو بلاؤ، ان کے چچا کو بھی بلاؤ۔ تو اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دو یتیم بچوں سے ان کے چچا سے پوچھا کہ بھئی یہ زمین تمہاری ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میری ہے۔ کہا کہ بیچو گے؟ کہا کہ آپ کیا کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہم اس زمین پر اللہ کا گھر بنائیں گے۔ سبحان اللہ بولے۔ اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا، اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا، اے کاش مدینے میں ایک اپنا بھی گھر ہوتا، سرکار کے قدموں میں ہر لمحہ بسر ہوتا، سرکار کے قدموں میں ہر لمحہ بسر ہوتا۔ تو زمین والے نے کہا یا رسول اللہ یہ زمین کو بیچ کر میں کیا کروں گا؟ پیسہ ملیں گے، مجھے روپے ملیں گے، سونا چاندی ملے گا، یہ تو خرچ ہو جائے گا۔ آپ اس زمین پر اللہ کا گھر بنائیے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، اس کا بدلہ تو ہم اپنے اللہ سے لیں گے۔ سبحان اللہ بولا تو ماشاءاللہ، اس کا بدلہ ہم اپنے اللہ سے لیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ نہیں، فری کی زمین پہ مسجد نہیں بنے گی، رقم لینی ہوگی۔ وہ شخص زمین والا تیار ہو گیا، یہ رقم طے ہوئی، مجمع میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مسجد نبوی کی زمین کی جو قیمت طے ہوئی ہے اس کی قیمت میں اکیلے ادا کروں گا۔ اس کی قیمت بھائی، اس کی قیمت، ارے بولیے بھائی بولیے، اس کی قیمت میں اکیلا ادا کروں گا، اس زمین کی قیمت میں اکیلا ادا کروں گا۔ وہ کون خوش نصیب صحابی رسول تھے جنہوں نے مسجد نبوی کی زمین کی قیمت الحمدللہ ثم الحمدللہ اکیلے ادا کیا تھا؟ میں اس کا نام بتانے کی کوشش کروں گا، لاسٹ میں انشاءاللہ اس صحابی رسول کا میں نے آپ کو نام بتاؤں گا جنہوں نے مسجد نبوی کی زمین کی قیمت ادا کی تھی۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی اللہ کا گھر بناتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے۔ دیکھیں اس دھرتی پر سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ۔ یہ جو مسجد ہے نا، یہ اس کی بیٹی ہے، بیت اللہ کی بیٹی ہے یہ مسجد۔ روئے زمین میں جتنی بھی چھوٹی بڑی مسجد ہے، جامع مسجد ہے، چھوٹی مسجد ہے، یہ سب بیت اللہ کی بیٹی ہے۔ کل قرب قیامت رب اعلان کرے گا، جبریل جا ساری دنیا کی مسجدوں کو اٹھا لیا۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آئیں گے، اپنے پروں میں ساری مسجد کو اٹھائیں گے، پوری دنیا میں جتنی مسجد ہے، بڑی مسجد ہو چھوٹی مسجد ہو، سب کو اپنے پروں میں اٹھائیں گے، اٹھا کر لے جا کر خانہ کعبہ میں ملا دے گا۔ اللہ خانہ کعبہ کو اٹھا کر جنت میں ملا دے گا۔ آہا، تو آپ کا پیسہ اگر مسجد میں لگتا ہے تو آپ کا پیسہ جنت جا رہا کہ نہیں جا رہا؟ ارے بولو نہیں ہو، آپ کی دولت جنت جا رہی ہے؟ تو دولت جنت میں جائے گی، پیسہ جنت میں جائے گا، مال جنت میں جائے گا، آپ کہاں جائیے گا؟ ارے جنت میں جائیں گے نا انشاءاللہ۔ جب میرا مال جنت میں گیا ہے، میرا پیسہ جنت میں گیا ہے، میری دولت جنت میں گئی ہے، تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی جنت کے اندر میں داخل کرے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس مجمع کے اندر میں بڑی تیزی کے ساتھ 5 آدمی مجھے چاہیے انشاءاللہ۔ اونا جننے آمین دشتے دعا کربو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اس کے لیے 10 دعا کریں گے۔ مجھے 5 آدمی چاہیے۔ ہے کوئی ایسا پہلا سخی، ہے ایسا کوئی ماں کا چہیتا؟ اس میں دوہرا ثواب ہے، اس میں دوہرا ثواب۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں اور صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ عثمان کون ہے؟
حضرت عثمان غنی کون ہے؟ یہ داماد مصطفیٰ ہیں جس کو ذوالنورین کا خطاب ملا، اور قربان جو بہت بڑے سخی تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ سوم بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بنائے۔ انشاءاللہ محل بنائیں گے؟ ارے بولے بھائی محل بنائیں گے انشاءاللہ؟ تیار ہیں انشاءاللہ؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، میں دعا کر دوں گا الحمدللہ۔ یہ کجری کی سرزمین ہے، میں جانتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن کہیے رانچی میں رات میں نے کہہ دیا، رانچی میں نے کل کہی دیا کہ رانچی والوں آپ 2.5 لاکھ 5 لاکھ روپے دیتے ہوئے صحیح ہے، لیکن کبھی موقع لگے تو بہار آئیے آپ لوگ، اور وہ ارریہ ضلع آئیے، کجری فرسا ڈانگی بستی آئیے، آپ کو دکھاتے ہیں کہ چندہ کسے کہتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کسے کہتے ہیں۔ وہاں کے بوڑھوں کو چھوڑو، نوجوانوں کو چھوڑو، عورتوں کو چھوڑو، ماں بہنوں کو چھوڑو، ارے یہ وہ علاقہ ہے جس علاقے کا بچہ سخی، یہ وہ علاقہ ہے جس علاقے کا بچہ سخی ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، دیکھتے ہیں وہ کون ماں کا لال ہے، ماں کا چہیتا بیٹا، لاڈلا بیٹا ہے اپنے ماں باپ کے نام پر۔ الحمدللہ مجھے 5 آدمی چاہیے، پہلا کوئی نوجوان 10,000 روپے دینے والا، ایک کوئی اللہ کا شیر کھڑا ہو کر انشاءاللہ اعلان کروا دے کہ حضرت ہم اپنی ماں باپ کے نام پر ایصال و ثواب کی نیت سے 10,000 روپے اس مسجد کے اندر میں تعاون کریں گے انشاءاللہ، اس کے لیے 10 دعائیں کی جائے گی انشاءاللہ۔ ہے کوئی سخی ہے کوئی نوجوان؟ اس میں دوہرا ثواب ملے گا اگر اپنے ماں باپ کے نام پر اگر آپ دیتے ہیں۔ اور قربان جاؤ، اس دھرتی پر جب تک یہ مسجد قائم رہے گی، یہ مسجد کھڑی رہے گی، قیامت تک اللہ آپ کے ماں باپ کے قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور سنو، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے آپ کو محل دینے کا، آپ کو گھر دینے کا، انشاءاللہ میرے رب کا وعدہ پکا وعدہ ہے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ پکا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انشاءاللہ میرا رب وہ گھر آپ کو عطا کرے گا، میرا رب آپ کو وہ محل عطا کرے گا کہ جس محل کا، اور قربان جاؤ جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی خوبصورت گھر بناتا ہے دیکھنے والوں کی آنکھیں چوندھیا جاتی ہے، کیا ہاں کتنا خوبصورت گھر بنایا ہے۔ قربان جاؤ، اللہ جو آپ کا گھر جنت میں بنائے گا وہ کس سے بنائے گا؟ ملائکہ بنائیں گے؟ نہیں۔ فرشتے بنائیں گے؟ نہیں۔ اللہ کہے گا ملائکہ ہٹ جاؤ، پھر میرے فرشتوں ہٹ جاؤ، دنیا میں میرا بندہ میرا گھر بنایا ہے، جنت میں ہم اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے۔ سوچئے، جو گھر میرا اللہ بنائے گا اپنے ہاتھوں سے، وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا، وہ محل کتنا خوبصورت ہوگا، وہ کوٹھی کتنی خوبصورت ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہے کوئی میرا پہلا بھائی، کوئی میرا نوجوان، کوئی میرا ساتھی، کوئی میرا دوست، ماں کا چہیتا بیٹا، لاڈلا بیٹا، 10,000 روپے دینے والا، نقد ہے نقد دے دے، نقد نہیں دے انشاءاللہ اپنا نام لکھا دے، کل کمیٹی والوں کے حوالے کر دیں گے انشاءاللہ۔ پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے انشاءاللہ، انہار جن نے ہمیں دستے دعا کرے دو۔ ہے کوئی پہلا سخی؟ یہ کجری کی سرزمین ہے، فرسا ڈانگی کی سرزمین ہے، میاں پور کی سرزمین ہے، بڑے بڑے زمیندار بیٹھے ہیں، بڑے بڑے پیسے والے یہاں پر بیٹھے ہیں، دل والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فیاض دل والے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے سخی بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلا کوئی نوجوان 10,000 روپے دینے والا، ایک آدمی ایک پہلا کوئی نوجوان تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ پہلا کوئی نوجوان 10,000 روپے دینے والا انشاءاللہ، اللہ کا گھر بنانے والا، اللہ کے گھر میں اپنا پیسہ لگانے والا، اللہ کے گھر میں اپنا مال لگانے والا، اللہ کے گھر میں اپنی دولت کو لگانے والا۔ او میرا رب رحیم و کریم ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اور قربان جاؤ، میرا رب، میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے، میرا اللہ اس کا بدلہ اس جہان میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ پہلا کوئی نوجوان 10,000 روپے والے، ایک آدمی کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ قوموں میں حضرت، قوموں میں پٹنوں میں دعا کر دیجیے۔ ماشاءاللہ، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا دیئے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ یہ ہمارے بھائی طاہر سمیتی صاحب ہیں جو کوما میں ہیں، جن کی طبیعت علیل ہے، الحمدللہ انہوں نے 10,000 روپے تعاون کیا ہے، ان کے لیے دعا کریں
اللہ انہیں مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے، اللہ انہیں شفائے کاملہ، شفائے عاجلہ، شفائے کلی، شفائے مستمرہ عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔ اے اللہ تمام بیماریوں کو دور کر کے انہیں مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے، اللہ ساتھ ہی ساتھ یا اللہ ان کے گھر میں روٹی روزی میں، کاروبار میں، تجارت میں، بزنس میں، دکان میں، مکان میں، صحت میں، ایمان میں، عمل میں برکت عطا فرما دے، اللہ ہمارے طاہر بھائی کے والدین کو کربر جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے، آمین بولے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ یہ پہلا اللہ کا شعر تیار ہوا ہے 10,000 روپے والے، انشاءاللہ یہ طاہر بھائی نے اپنا نام درج کیا ہے الحمدللہ۔ دوسرا کوئی میرا بھائی ہے 10,000 روپے دینے والا، ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ، کم از کم 2 آدمی ہونا چاہیے بھائی، کم از کم میں نے تو کہا تھا کہ 5 آدمی چاہیے تھا، لیکن کم از کم 2 آدمی ہونا چاہیے تھا انشاءاللہ۔ 2 آدمی ہو، طاہر بھائی کا کوئی ساتھی بن جاؤ، طاہر بھائی کا کوئی دوست بن جائے انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پہ 10,000 روپے دینے والا ایک کوئی اللہ کا محبوب بندہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ، اللہ کا پیارا بندہ، اللہ کا چہیتا بندہ، اللہ کا نیک بندہ کوئی تیار ہو جائے۔ دوسرے نمبر پہ 10,000 روپے دینے والا ایک کوئی سخی، ایک کوئی نوجوان، ماں کے کلیجے کا ٹکڑا بیٹا، باپ کے لخت جگر بیٹا، باپ کے نور نظر بیٹا، اپنے ماں باپ کے نام پر 10,000 روپے دینے والا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہے کوئی نوجوان ہے اس مجمع کے اندر میں دوسرے نمبر پہ 10,000 روپے دینے والا انشاءاللہ؟ ہے کوئی نوجوان ہے؟ ایک آدمی تو چاہیے بھائی، ایک آدمی ہوا ہے، کم از کم 2 آدمی تیار ہو جائے ماشاءاللہ، کم سے کم 2 آدمی تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ اس مجمع کے اندر میں یہ گجری کی سرزمین ہے الحمدللہ، بڑے بڑے دل والے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ مجھے اللہ کے ذات کی امید ہے اللہ کسی نہ کسی کو توفیق دے گا، اللہ کسی نہ کسی کو چنے گا، اللہ کسی نہ کسی کو کھڑا کرے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک وہ بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، ٹھیک اس کا پیسہ اللہ کے گھر میں لگے گا، ٹھیک اس کا مال سے اللہ کا گھر کا تعمیر ہوگا، اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے گا، اللہ جنت میں اس کے لیے عالی شان گھر بنائے گا۔ ہے دوسرا نوجوان ہے کوئی 10,000 روپے دینے والا انشاءاللہ، اپنی ماں کے نام پر، اپنے باپ کے نام پر انشاءاللہ، اپنی ماں کے نام پر، اپنے باپ کے نام پر ایصال و ثواب کی نیت سے، ایصال و ثواب کی نیت سے دینا ہے کہ میری ماں تو مر گئی ہے، میرا باپ مر گیا ہے، میرے باپ نے کئی بیگھہ زمین چھوڑ کر مرا ہے، اور قربان جاؤ ہم تو اپنے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کر پائے، کم از کم صدقہ جاریہ کر دیتے ہیں، مسجد بنا دیتے ہیں، قیامت تک اللہ میرے ماں باپ کی قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا، میرے دادا دادی کے قبر میں اللہ ثواب عطا فرماتا رہے گا، میرے نانا نانی کے قبر میں اللہ ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ دوسرے نمبر پہ انشاءاللہ 10,000 روپے دینے والا کوئی دوسرا سخی ہے کوئی میرا بھائی انشاءاللہ؟ ہے کوئی نوجوان ہے؟ دوسرے نمبر پہ میرا کوئی بھائی انشاءاللہ 10,000 روپے دینے والا، نقد ہے نقد دے دے، نقد نہیں انشاءاللہ اپنا نام لکھا دے، کل لا کر کمیٹی والوں کے حوالے کر دیں گے، امام صاحب کے حوالے کر دیں گے، سیکریٹری صدر کے حوالے کر دیں گے، میرا اللہ اس کا جزا یہاں بھی دے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پہ 10,000 روپے دینے والا ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ، دیکھتے کون سخی ہے انشاءاللہ۔ ہے کوئی سخی ہے؟ دوسرے نمبر پہ 10,000 روپے دینے والا ایک میرا بھائی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ مجھے اللہ کی ذات کو امید ہے کوئی نہ کوئی تیار ہوگا انشاءاللہ، کوئی نہ کوئی تیار ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کسی نہ کسی کو کھڑا کرے گا، اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ سب کا پیسہ مسجد میں نہیں لگے گا، اللہ جس کو توفیق دے گا، اللہ جس کو چنے گا، اللہ جس پیسے کو قبول کرے گا اسی کا پیسہ مسجد میں لگے گا، اسی کا تعاون مسجد میں لگے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جس کے اشارہ کر دے گا ٹھیک وہ بندہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کی قربانی کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ اور قربان جاؤ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پر چندہ کرنے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا میرے صحابیوں جس کے پاس جو ہے لے آؤ، جس کے پاس جو ہے لے آؤ۔ صحابہ بھاگے اپنے اپنے گھر کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے سارے سامان کو اکٹھا کیے، 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا مال گھر کے لیے چھوڑے، آدھا مال گٹھری باندھ کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا معاملہ کچھ الگ تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان گٹھری میں باندھا، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں
کہ حضرت ابو بکر صدیق جو کرتا پہنے ہوئے تھے نا، اس کا بٹن بھی توڑ کر اس گٹھری میں رکھ دیے تھے۔ کرتا بھی کھول کر رکھ دیے، بٹن توڑ کر رکھ دیا، اور قربان جائیے چٹی کا کرتا سی کر حضرت ابو بکر صدیق نے پہنا۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اپنے گھر والوں کے لیے میں نے اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑا ہے۔ قربان جاؤ نوجوانوں، مسلمانوں، قربان جاؤ انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کہتا ہے میرے راستے میں خرچ کرو، تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے، اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں گے۔ دوسرے نمبر پہ 10,000 دینے والا ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون خوش نصیب نوجوان ہے جو دوسرے نمبر پہ 10,000 روپے دینے کے لیے تیار ہے۔ کوئی نوجوان ہے؟ ایک آدمی انشاءاللہ، ایک آدمی ہمارے طاہر سمیتی صاحب کا کوئی دوسرا ساتھی بن جائے انشاءاللہ 10,000 روپے دینے والا۔ دیکھیے پیسہ تو ہاتھوں کا میل ہے، نہ دولت کسی کے پاس رہ کے آئی ہے، نہ دولت کسی کے پاس رہے گی، نہ مال لے کر کوئی جا پایا ہے، کفن میں جیب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا گھر بنا دو، اللہ یہاں بھی نوازے گا، آخرت میں تو اس کا اجر ہے ہی ہے، آخرت میں اس کا ثواب ہے ہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ 10,000 روپے دینے والا ایک کوئی اللہ کا شیر تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ انہار جو نے ہمیں دشت دعا کورے دو الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دوسرے نمبر پہ 10,000 روپے دینے والا ایک کوئی اللہ کا محبوب بندہ، چہیتا بندہ، پیارا بندہ، کوئی نوجوان ایسا ہے تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ ہے کوئی نوجوان ہے؟ ایک آدمی انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پہ 10,000 روپے۔ اچھا 10,000 کوئی بڑی رقم نہیں ہے، یہ میں پہلے بھی چندہ کر چکا ہوں الحمدللہ۔ دینے والوں نے 50,000 روپے اس کجری کی سرزمین میں چندہ دیا ہے، 50,000 روپے تعاون کیا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایک بار جلسہ ہو رہا تھا، ایک نوجوان نے اپنی گاڑی کی چابی تھما دی الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ حضرت یہ گاڑی میرے طرف سے کیا کہتے ہیں اللہ کے راستے میں صدقہ ہے، یہ وہ کجری کی سرزمین ہے۔ بس دوسرا کوئی میرا نوجوان تیار ہو جاؤ 10,000 روپے دینے کے لیے، اللہ کے گھر میں تعاون کرنے کے لیے، اپنے پیسے سے اللہ کا گھر بنانے والا، اپنے مال سے اللہ کا گھر بنانے والا، اپنی دولت سے اللہ کا گھر بنانے والا۔ دوسرے نمبر پہ 10,000 روپے دینے والا انشاءاللہ۔ ایک آدمی اور تیار ہو جائے میرے بھائی۔ ہے کوئی نوجوان ہے؟ ادھر تو پھر بچے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے پیسے والے زمیندار بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک آدمی انشاءاللہ۔ کسی نہ کسی کو اللہ چنے گا انشاءاللہ، کسی نہ کسی کو اللہ چنے گا انشاءاللہ، اللہ توفیق دے گا۔ آج اس سودے کو میں سستا کروں انشاءاللہ، 5,000 روپے کم از کم 2 آدمی جڑ جائے انشاءاللہ۔ 5,000 روپے والے 2 آدمی جڑے انشاءاللہ الحمدللہ۔ 5,000 والے کوئی نوجوان کوئی سخی ہے، کم از کم 2 آدمی جڑ جائیے، 10,000 روپے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ 5,000 سے کچھ ہونے جانے والا نہیں، ایسا نہیں کہ آپ 5,000 روپے دے دیں گے گھر میں فاقہ کشی آ جائے گا، ایسا نہیں کہ چولہا بند ہو جائے گا، ایسا نہیں کہ آپ قرض میں ڈوب جائیں گے۔ اور قربان جاؤ، میرا اللہ چولہا بند ہونے نہیں دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ میرا رب کہتا ہے میرے راستے میں جو ایک نیکی کرتا ہے، ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے۔ اور حدیثوں کے اندر میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1 روپے جو صدقہ کرتا ہے اللہ اسے 1 روپے کے بدلے میں 7 لاکھ عطا فرماتا ہے۔ 7 لاکھ 1 روپے کے بدلے میں کتنے ملیں گے بھائی؟ ارے بولیے کتنے ملیں گے؟ 7 لاکھ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ بھائی ہے کوئی پہلا نوجوان انشاءاللہ 5,000 روپے دینے والا؟ ایک کوئی نوجوان سخی تیار ہو جائے انشاءاللہ، 10,000 نہ صحیح کم از کم 5,000 دینے والا۔ دوسرے نمبر پر کوئی اللہ کا چہیتا بندہ، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا برگزیدہ بندہ، ماں کے کلیجے کا ٹکڑا بیٹا، دوسرے نمبر پہ 5,000 روپے دینے والا ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ۔ ہے کوئی سخی ہے؟ کوئی نوجوان انشاءاللہ دوسرے نمبر پہ 5,000 روپے دینے والا؟ ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی تیار ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کسی نہ کسی کو تیار کرے گا، اللہ کسی نہ کسی کو توفیق دے گا انشاءاللہ۔ وہ اللہ کا گھر بنانے کے لیے تیار ہے۔ وہ تو
الحمدللہ یہاں پر گجری کی سرزمین میں جتنی بھی مسجدیں ہیں، مساجد تو بہت ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور جب بھی جلسہ ہوا ہے، مدرسے کے نام پر ہو چاہے مسجد کے نام پر ہو، میں جانتا ہوں الحمدللہ یہاں کے ہمارے نوجوان بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ہمارے بزرگ حصہ لیتے ہیں، ہماری ماں بہنیں حصہ لیتی ہیں الحمدللہ، چھوٹا چھوٹا بچہ حصہ لیتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ الحمدللہ اللہ نوازتا بھی ہے، اللہ کے راستے میں آپ خرچ کرتے بھی ہیں تو اللہ نوازتا بھی ہے۔